کبھی ایسا لگا ہے کہ دنیا کا شور بہت زیادہ ہو گیا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس کہیں سکون مل جائے؟ اسلام میں اس کا ایک بڑا ہی زبردست حل ہے: اعتکاف۔ یہ ایک ایسی روحانی پناہ گاہ ہے جہاں انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف اپنے رب سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلیں آج دیکھتے ہیں کہ یہ خاص عبادت آخر ہے کیا۔ تو اعتکاف کا اصل مطلب کیا ہے؟ یوں سمجھے کہ یہ دنیا کی ساری بھاگ دوڑ، فون کالز، میسیجز اور ذمہ داریوں سے ایک بریک لینے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی ریٹریٹ ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے: اپنے اور اللہ کے بیچ جو تعلق ہے اسے ریچارج کرنا، اسے اور مضبوط بنانا۔ یہ خود کو دنیا سے کاٹ کر خالص اللہ کے لیے وقف کر دینے کا عمل ہے۔ اچھا، تو آج ہم کن باتوں پر غور کریں گے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اعتکاف کی اصل روح کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے روحانی فائدے اور انعامات کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی 3 الگ الگ قسموں کو سمجھیں گے، پھر بات ہوگی اس کے کچھ ضروری اصولوں کی، اور آخر میں ہم ان چیزوں پر بھی نظر ڈالیں گے جن سے یہ نازک عبادت ٹوٹ سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس تنہائی کا، اس خلوت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں کوئی شخص سب کچھ چھوڑ کر مسجد کے کونے میں جا بیٹھتا ہے؟ اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیں۔ کیا کمال کی بات ہے! جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کے دروازے پر جا کر دھرنا دے دے اور کہے، میں یہاں سے ہلنے والا نہیں جب تک میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ یہ صرف بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ساری امیدیں، ساری عاجزی لے کر اللہ کے در پہ ڈیرا ڈالنا ہے کہ یا اللہ، بس اب تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اچھا، جب کوئی اتنی لگن اور ایسی عاجزی دکھاتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات بھی تو ویسے خاص ہوں گے نا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو ملتا کیا۔ اعتکاف کا سب سے حیران کن پہلو پتہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا ایک نان سٹاپ سلسلہ ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا نہ صرف گناہوں کے ماحول سے بچ جاتا ہے، بلکہ اسے ان نیکیوں کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے جو وہ باہر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا، جیسے کسی بیمار کی عیادت کرنا۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا سونا، اس کا آرام کرنا، سب کچھ عبادت میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے، ذرا تصور کریں۔ صرف ایک دن کا اعتکاف اگر خالص نیت سے کیا جائے تو اللہ اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خندق اتنی چوڑی ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ! اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اعتکاف صرف رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہی ہوتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ اس عبادت کے 3 مختلف راستے ہیں جنہیں کوئی بھی اپنی نیت اور حالات کے حساب سے اپنا سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلا ہے واجب اعتکاف۔ یہ تب لازم ہوتا ہے جب کوئی منت مان لے یا نظر مان لے، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ دوسرا ہے سنت اعتکاف، جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کی مسجد میں کچھ لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے نفل اعتکاف، جس کی کوئی حد نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں بس نیت کر لیں۔ ٹھیک ہے، قسمیں تو ہم نے سمجھ لیں، لیکن اب بات کرتے ہیں ان اصولوں کی، ان شرائط کی جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو۔ کچھ بنیادی شرائط ہیں جن کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر اعتکاف کرنے والے کا مسلمان اور عاقل ہونا لازمی ہے، ساتھ ہی جسمانی پاکیزگی بھی شرط ہے، یعنی وہ ایسی حالت میں نہ ہو جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ عبادت مسجد میں ہی ہو سکتی ہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ گھر میں نماز کے لیے جو جگہ مختص ہے وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جو سنت اعتکاف ہے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے نیت۔ دل میں پکا ارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ خلوت صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے معتکف مسجد میں اپنی جگہ سنبھال لیتا ہے، اور یہ روحانی سفر تب تک جاری رہتا ہے جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ اعتکاف شروع کرنا ایک الگ بات ہے اور اسے کامیابی سے پورا کرنا بالکل دوسری۔ تو اب ہم ان اہم باتوں پر نظر ڈالیں گے جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ عبادت ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اعتکاف ایک بہت ہی نازک عبادت ہے۔ چھوٹی سی غفلت سے بھی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے، اس لیے یہ جاننا کہ اس روحانی قلعے کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ کام جو اعتکاف کو فوراً توڑ دیتے ہیں بالکل واضح ہیں۔ سب سے بڑا اصول مسجد کی حدود میں رہنا۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی یا طبی ضرورت کے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جائز کام سے باہر گئے اور وہاں بلا وجہ رک گئے یا پھر ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو یہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کا مطلب دنیا سے بالکل کٹ جانا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بنیادی ضروریات جیسے کھانا پینا، سونا، یہ سب بالکل جائز ہے۔ ہاں، مقصد چونکہ عبادت ہے اس لیے فضول باتوں، بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات،
مکمل خاموشی کو خود ایک عبادت سمجھنا بھی ٹھیک نہیں۔ اصل چیز ہے مسجد کے تقدس اور اپنی عبادت کے سکون کو قائم رکھنا۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم ہر وقت سکرینوں اور نوٹیفیکیشنز میں گھرے ہوئے ہیں، یہ 1400 سال پرانی عبادت جو ہمیں جان بوجھ کے دنیا سے کاٹتی ہے، ہمیں کیا سکھا سکتی ہے؟ شاید اس کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کبھی کبھی اپنے خالق سے صحیح معنوں میں جڑنے کے لیے ہمیں باقی دنیا سے تھوڑا کٹنا پڑتا ہے۔